السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہر قدم پر گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں، ملائکہ کا استغفار نمازی کے لیے، اور میں نے آپ کو 10 عمدہ باتیں بتائیں نماز کی، اور گناہوں کا جھڑنا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ کس طرح جھڑتے ہیں۔ اب آئیے گا گناہوں کا خاتمہ، اس کے بارے میں سن لیجئے کہ گناہوں کا خاتمہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہو، جب کہ کبائر یعنی بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ جو انسان بڑے گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ان چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کسی نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر عصر تک اس کا انتظار کرتا رہا کہ عصر کا وقت ہو اور میں نماز ادا کرنے کے لیے جاؤں، جمعہ ادا کیا اور پھر جمعہ تک کی نمازیں پڑھیں اور جمعہ کا انتظار کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام صغائر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ برائیوں کی معافی، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا جیسا کہ حکم ہے اور نماز پڑھی جیسا کہ حکم ہے تو جو کچھ پہلے کیا ہے معاف ہو گیا۔ یعنی جو گناہ اس نے گناہ صغائر کیے ہیں، اللہ رب العزت اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی صحیح طریقے سے وضو کیا اور پھر صحیح طریقے سے نماز ادا کی تو اللہ پاک اس کے تمام صغائر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سجدہ میں قرب الہی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ سجدہ میں اللہ عز و جل سے قریب تر ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے تو مسلمان اپنے سر کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا تیرے علاوہ کون ہے جو میری اس پریشانی کو دور فرمائے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں میری پریشانی کو دور فرما دے۔ تو جب اپنے رب کی بارگاہ میں وہ سر کو جھکا کر کے عرض کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس کی اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، اور وہ پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے بندہ کہ مجھے رب نے کتنا نوازا ہے، میرے رب نے مجھ پر کتنا کرم کیا کہ میں نے اس کی بارگاہ میں عرض کیا، اس نے میری پریشانی کو دور کر دیا۔ تو جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے بہت قریب ہو جاتا ہے، زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تو وہ رب کی بارگاہ میں جو بھی عرض کرتا ہے میرا رب اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ رحمت کی گھٹا، سرور دو جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندے کے لیے 3 کرامتیں ہیں، 3 کرامتیں ہیں بندے کے لیے۔ نمبر 1، نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر سے لے کر آسمان تک رحمت الہی کی گھٹا چھا جاتی ہے اور نیکیاں بارش کی طرح برسائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر نیکیوں کی بارش فرماتا ہے، اللہ پاک اس پر رحمت کی گھٹا، اس پر رحمت کی اللہ رب العزت کی رحمت کی گھٹا چھا جاتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، سبحان اللہ، یعنی اس کے سر سے لے کر کے آسمان تک اللہ پاک کی رحمت کی گھٹا چھا جاتی ہے اور نیکیوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ تو میرے عزیز نماز پڑھا کرو، جب تم نماز پڑھو گے اللہ پاک نیکیوں کی بارش فرمائے گا، اپنی رحمت کی گھٹا تم پر چھا دے گا۔ نمبر 2، فرشتے نمازی کے قدموں سے لے کر آسمان تک اس کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی فرشتے اس کے پیر سے لے کر کے اور سر تک، سر سے لے کر کے آسمان تک، اور چاروں طرف سے اس کو نمازی کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔
نمبر 3، ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تو کس سے باتیں کر رہا ہے تو کبھی نماز سے ہٹنا پسند ہی نہ کرے۔ یعنی اگر نمازی سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے نمازی، اگر تو یہ جان لے کہ تو کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو کبھی زندگی میں تو نماز نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی تو نماز سے دور نہیں بھاگے گا، کیونکہ بندہ جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے بات کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب وہ عاجزی پیش کرتا ہے تو میرا رب اس کو اتنا نوازتا ہے کہ اس پر اپنی رحمت کی گھٹا چھا دیتا ہے اور اس پر نیکیوں کی برسات فرماتا ہے کہ میرے بندے، تو میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، تو میری بارگاہ میں آیا ہے، تو نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو مجھ سے بات کر رہا ہے، تو مجھ سے ملاقات کر رہا ہے، تو مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اے میرے بندے دیکھ، میں نے تجھے اتنے درجات پر پہنچا دیا ہے، میں نے تیرے اتنے درجوں کو بلند کر دیا ہے، میں نے تیرے اتنے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ رب کی رحمت اس کے گناہوں کو معاف کرتی جاتی ہے۔ رب مزدے پر مزدہ دیتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تیرے خطاؤں کو معاف کر دیا، اے میرے بندے میں نے تجھے جنت دے دی، اے میرے بندے تو میری رحمت کے قریب آ گیا، اے میرے بندے تو میرے قریب آ گیا۔ تو اے میرے بھائی، نماز ادا کرو، کیونکہ نماز بندہ ادا کرتا ہے وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔